اس لیے دیکھو بخاری جو کتاب ہے نا، جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالیٰ، اس میں سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ سب یہ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ بڑے ہو کر یا میں بڑی ہو کر جو ہے میں انشاءاللہ قوم کی خدمت کروں، میں ملک کو آگے بڑھانے کی فکر کروں۔ آپ بڑے چھوٹے ہیں لیکن آپ کی نیت کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پڑھائی میں بھی برکت دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین دگنی رات دگنی اللہ ترقی بھی عطا فرمائیں گے، اور آپ کی نیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجر بھی ملے گا۔ اس لیے مولانا علی میاں صاحب نے لکھا ہے کتابوں میں کہ ہمارے لیے جو ہے سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جتنا بدنیتی نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، اتنا بے نیتی نے نقصان پہنچایا، کہ ہم نے نیت کرنا ہی چھوڑ دیا۔ جیسے یہ کھڑکی ہے مثال کے طور پر، یہ کھڑکی کو نیت کر لو کہ بھئی اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو مفت میں ملے گی، اذان کی آواز جب آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس اذان کے اوپر جب تک کھڑکی رہے گی تب تک جو ہے ہمیں اس کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو ہم سب جو ہے نیت، ہم یوں اپنے آپ کو بچہ نہ سمجھیں۔ دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہم نے بچوں کو بچہ سمجھا ہے، ہمارے جو یہاں کے جو ایجوکیشن کے جو لوگ ہیں انہوں نے بچوں کو بچہ نہیں سمجھا۔ ہمارے والد صاحب ڈاکٹر وہ کہتے تھے کہ ہم میڈیکل کے اندر جس پڑھائی کو ہم پڑھتے تھے آج کی تاریخ کے اندر 8ویں اور 9ویں میں اس پڑھائی کو پڑھایا گیا۔ تم دیکھو کتنے ناساتی سلیبس آ گئے، کتنے سارے کورس آ گئے، کتنے ساری ذمہ داریاں بچوں پہ ڈالی جا رہی ہیں۔ تو آپ بچے نہیں ہیں، آپ بڑے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں کی تاریخ پڑھے، ہمیں پتا چلے گا۔ مولانا معصوم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدد اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے تھے، وہ 12 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ بالکل خلافت انہوں نے اپنے والد صاحب سے لے لی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 12 سال کے اندر جو ہے انہوں نے جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو ہم اپنے آپ کو بچہ نہ سمجھیں، آپ چھوٹے نہیں ہیں، بھلے آپ آج کے اساتذہ ہیں، کل کے اکابر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے گا، قوم و ملت کا کام لے گا۔ اس لیے کہتے ہیں ذہن کی سوچ بدلو دنیا بدل جائے گی۔ تو ہم جو ہے ہم یہاں سے جو ہے نیت کریں کہ بھئی سب سے پہلی نیت تو کیا کریں، کیونکہ یوم جمہوریت ہے جس کو ریپبلک ڈے بولا جاتا ہے کہ آج قوانین تنفیذ ہوئے تھے، تو ہم یہ بھی نیت کریں، سب سے پہلی بنیادی نیت یہ کریں کہ ہم آج سے جو ہے انشاءاللہ کبھی کوئی شہید۔ جمہوریت کا جو لفظ نکلا ہے تو کتابوں کے اندر مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الجمہور کر کے ایک عربی لفظ ہے، اس سے نکلا ہے، اور ایک جو ہے انگریزی کے اندر اس کو بولتے ڈیموکریسی اور ہندی کے اندر بولتے گنتنتر۔ اس کا مفہوم اگر تم دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ لوگوں کی بنائی ہوئی سرکار لوگوں کے لیے، اس کا ایک مفہومی جو ترجمہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی بنائی ہوئی سرکار جو لوگوں کے لیے جو ہے کام کرتی ہے۔ اور ہمیں سب کو بار بار اس کا مذاکرہ بھی ہوتا ہے کہ یوم جمہوریت کیوں منایا جاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے یوم جمہوریت اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ملک جو آزاد ہوا تھا وہ 1947 میں 15ویں اگست کے دن ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اب ظاہری بات ہے ایک ملک کو چلانے کے لیے کچھ قوانین، کچھ آئین، کچھ جو ہے اصول و ضوابط بنانے پڑتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ملک چلتا ہے۔ اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو 383 افراد پہ مشتمل تھی، جس میں 35 مسلمان تھے، اس میں 3 علماء تھے، جس میں مولانا عبدالرحمان صاحب تھے، عبدالکلام صاحب تھے، مولانا سکونی صاحب تھے، اور ان لوگوں نے مل کے جو ہے ایک ہندوستان کا آئین تیار کیا۔ اور یہ جو آئین جو تیار ہوا ہے یہ 2 سال 11 ماہ 18 دن کے اندر جو ہے یہ آئین تیار ہوا، اور یہ آئین تیار ہو کے جو ہے یہ 26 نومبر تک 1949 کے اندر جو ہے پیش کر دیا گیا تھا، اور 2 ماہ جو ہے اس کو بالکل تیار کرنے کو اور لوگوں کے سامنے رکھا، اور آخر میں 1950 26 جنوری 1950 کو جو ہے اس کی جو ہے تنفیذ کر دی گئی پورے ملک کے اندر۔ اور اس کے بعد سے جو ہے یہ یوم جمہوریت جو ہے منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے ہمارے جتنے آئین ہیں اس کی جو ہے پورے ملک کے اندر تنفیذ کی گئی۔
اب محترم معزز مہمان کرام، علماء کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ملک آزاد ہوا اور اس ملک کی تاریخ بھی بار بار ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 16ویں صدی کی شروع سے ہی جو ہے انگریز ہندوستان میں، پورتگل اور ان لوگوں نے جو ہے یہاں پر گوا، دمن وغیرہ میں آنا شروع کر دیا اور پھر رفتہ رفتہ ایسٹ انڈیا کی جو ہے استھاپنا کی، اور پھر ہوتے ہوتے ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں اور ان سب کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ سراج الدولہ ہے، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ دیکھو ایک بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو، ایک ہماری نظر ہوتی ہے، ایک اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ٹیپو سلطان نے جو ہے ان کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے والا، اس لیے کہ حدیث سے بات میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ وہ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، تواریخ میں لکھا ہے، وہ بہت اللہ کے سامنے روتے تھے، دعا کرتے تھے، اور ان کی ہمیشہ یہ فکر ہوتی تھی کہ کیسے یہ جو ہے انگریز جو ہے اس ہندوستان سے نکل جائے، اس لیے کہ انہوں نے آگے کے منظر کو جو ہے ان کے سامنے دیکھا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے ایک خادم تھے، تو وہ خادم جو ہے ان سے پیالہ گر گیا، تو جب پیالہ گر گیا تو ظاہری بات ہے، اب جیسے ہمارے یہاں کوئی مہمان آیا اور ہمارے کسی بچے سے پیالہ گر گیا تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی پلیٹ نیچے رکھو، کٹورا صحیح پکڑو، یہ کرو، فلاں کرو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا خادم کو کہ اپنی